خود تم ادھر رہتے ہو کراچی میں, رہنا پڑتا. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ. ٹھیک ہے تمہارے پاس پانی نہیں آتا, ٹھیک ہے تمہارے پاس کبھی کبھی بجلی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے تمہاری روڈیں خراب ہیں, ٹھیک ہے کتے بھی ہیں. کراچی ہے, ارے میرا کراچی پیارا کراچی, وہ نہیں نہ کر نہ کر نہ کر. اچھا مجھے مجھے بتائیں تو پیرس سے بھی آگے لگتا ہے, اس لیے کہ میں پیرس تو گیا ہی نہیں ہوں, میرے کو پیرس تو بھیجو دیکھنے کے لیے. کچھ لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ بڑی اسمیل تھی, مگر وہ وہاں پہ رہتے تھے تو ان کو پتہ نہیں ہے, باہر والے کو پتہ چلے گا اوہ یہاں پہ تو بڑی اسمیل ہے, یہ کیسے رہتے ہو تم لوگ. بشنوئی گینگ جو ہے نا یہ فیمس ہوا تھا سلمان خان کے جو تھریٹس ملنے شروع ہوئے تو جب چنکارا مارا تھا سلمان خان کو سال میں پہلے. وہیں تھا, انڈیا میں تھا اس وقت. اچھا, ان کے جو بہنوئی ہیں عطل لگنی ہوتی ہے, ان کے ساتھ میں کام کرتا تھا. اتنے ایکسٹریم ہو گئے اپنے ویوز میں کہ انہوں نے کہا بھائی ماحول کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے, ہم اس کو بھی ماریں گے, ہم دھماکے بھی کریں گے, وٹ ایور. لوگ سمجھتے ہیں کیریکٹرز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, ابھی موٹا سا چشمہ لگا لیں, داڑھی رکھ لیں, منہ بنا لیں, کر لیں, میں نے بڑے کیے, مگر اسٹریٹ پلے کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. دیکھیے گورے خود جا کے جو مرضی کریں, لیکن ان کی زمین کے اندر کوئی تھرڈ ملک آ کے اور وہی کام کرے جو گورے دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں, وہ ان سے برداشت نہیں. یہ ہے پروفیسر جیانگ صاحب, انہوں نے ایک پریڈکشن دی تھی اباؤٹ 4 months ago. انہوں نے کہا یہ وار نہیں مکنے والی, یہ چلے گی, یہ نہیں ختم ہوتی. اور یہ امریکہ اور خاص طور پہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسرائیل کے لیے یہ ہضم کرنا, اس کی ساری پالیسی یہ رہی ہے کہ کسی طرح مڈل ایسٹ کو ڈیوائیڈڈ اور چھوٹے چھوٹے کنٹریز میں رکھا. نیوکلیئر وار ہیڈ سب سے زیادہ اپوائنٹڈ ٹو وچ کنٹری؟ امریکہ کے وار ہیڈ. رشیا, نو نہیں, ایران, پاکستان, نو, پھر چائنا. چائنا. آپ کے خیال میں کیا گراؤنڈ انویژن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے تھریٹن تو کر رہے ہیں نا وہ. کہ ان کی اپنی انالیسس جو ہے نا, پینٹاگون کی اپنی اٹھا لیں, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر گراؤنڈ انویژن بوٹس آن گراؤنڈ گئے تو ہم بہت بری طرح پٹیں گے. ہماری آرم فورسز they are doing great and wonderful job in doing that, but what is our administration doing? I'm talking to the prime minister, I'm talking about the ministers and جو ان کو مرات اور ان کے گاڑیاں جہاز. صبح 7 بجے آ جاتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر اپنے دیکھیے اور پاکستان رات کے 12 بجے جاتے ہیں. ہم کھیل کھیلتے ہیں قوموں کے بیچ, اس سے قوم کا کیریکٹر پتہ چلتا ہے, یہ بات ہے اصل. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی یس نو شو. میرے ساتھ آف کورس سید ساجد حسن صاحب اینڈ منزہ صدیقی صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ دونوں کمپیئر رہے ہیں اور اب تجزیہ نگار کے سامنے کی طرف سے ایک آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو ایک جب بندہ دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے تو دے ہیو اے لاٹ ٹو سے اینڈ اے لاٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. اینڈ ٹوڈے وی ہیو ٹو ٹیل یو انڈیاز لیٹسٹ ایکسپورٹ. جناب ہمارے انڈیا نے ترقی کری, ترقی پذیر ملک ہے, کام کرتے ہیں. انہوں نے ملک کو ٹاٹا جیسی سوغاتیں دی. ٹاٹا ایک کنگلومریٹ ہے, گاڑیاں بھی دیتا ہے, چائے بھی دیتا ہے, بہت ساری چیزیں دیتا ہے. مگر اب انڈیا کی لیٹسٹ ایکسپورٹ ہے جی بشنوئی گینگ. بشنوئی گینگ کیا ہے, کیوں ہے, اور یہ اتنی شہرت کیوں حاصل کر رہا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہم ذرا منزہ صاحبہ کے پاس جائیں گے. تھوڑی سی آپ نے اس پہ ویلاگ بھی بنایا ہے, تھوڑی سی اس پہ بات بھی کی ہے. یہ بتائیں کیا ہے, اور یہ اتنی فیشنیبل ایکسپورٹ ہوئی بھی ہے تو یہ کیوں مشہور ہو رہے ہیں, اور ان کا کیا حصہ, کیا کردار ہے؟ I'm really surprised at how easily he takes it. ابھی اس کے پیچھے اتنی خطرناک قتل ہیں لوگوں کی. بالکل ہے, میں نے کہا مذاق کی بات تو نہیں ہے. نہیں, مذاق کی بالکل بات نہیں ہے. بشنوئی گینگ جو ہے نا یہ فیمس ہوا تھا سلمان خان کے جو تھریٹس ملنے شروع ہوئے تو جب چنکارا مارا تھا سلمان خان کو سال میں پہلے. وہیں تھا, انڈیا میں تھا اس وقت. اچھا, ان کے جو بہنوئی ہیں عطل لگنی ہوتی ہے, ان کے ساتھ میں کام کرتا تھا, اور بہت زیادہ مشہور ہوا یہ, بہت زیادہ مشہور. بلیک بک دیٹ ہی کیلڈ. یس. اور اچھا وہاں ہے رہتا ہے, یہ سب چیزیں رہتی ہیں, تو اس میں بڑی ڈیوائڈ آئی انڈیا کی پبلک میں کہ کیا سلمان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے بیکاز وہ مسلمان ہیں, پھر یا دوسری بات کہ ایک ایسی انڈینجرڈ اسپیشی کو مارا. تو اس میں بڑا ڈیوائڈیڈ تھا انڈیا. اور مجھے یاد ہے کہ میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی بھی کئی میرے دوست ہمارے سارے رہتے ہیں. پیپل آف انڈیا آر موسٹ بیوٹیفل پیپل, ہماری طرح کے ہیں. گورنمنٹ ان کی جو ان کو کہتی ہے ان کو کرنا پڑتا ہے, تو وہاں یہ ہے. تو
تو یہ بشنوئی کا تو اس سے آگے بھی بہت خطرناک بالکل. یہ میرے خیال سے کوئی سنگر کو مارا ہے. نہیں, یہ لورنس بشنوئی ایک اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, انہوں نے دنگا فساد کیا پنجاب کی یونیورسٹی میں, اور پھر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جب منموہن سنگھ واز دا پرائم منسٹر آف انڈیا, انڈیا ہیڈ اے ڈفرنٹ آؤٹ لک آن دا ورلڈ. ایک پڑھا لکھا پرائم منسٹر, ایک رائزنگ شائننگ انڈیا کی ایک بات بھی ہوتی تھی, لوگ بھی لبرل سمجھے جاتے تھے اور ایکٹ بھی کرتے تھے. جب سے یہ RSS کا جو ان کا گنڈا نما پرائم منسٹر آیا ہے, اس نے آؤٹ لک بدل دیا. ایوری تھنکس نیگیٹو اباؤٹ ہم. اور اب یہ جو بشنوئی گینگ اس وجہ سے کافی ہائی لائٹ بھی ہوا ہے, اور دیر از اے ریزن فار اٹ, وچ از واٹ آئی وانٹ ٹو نو فرام یو سو یو کین انلائٹن دی آڈینس. دیکھیں, اس کی میرے لیے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو بشنوئی کا ایک ٹرانسفارمیشن ہے, بشنوئی ٹرائب ہے راجستھان کی, اور یہ وہ تھی, یہ ایک چھوٹا ان کا مذہب ہے, اٹس اے کلٹ اینڈ اٹس اے بشنوئی از اے ریلیجن, رائٹ. اور وہ ہے راجستھان میں ایک صاحب تھے گرو مہاراج جامبانی, یہ انہوں نے اس بشنوئی ریلیجن کی بنیاد ود ان ہندوازم رکھی تھی. ہاں, اٹس اے برانچ. اور وہ رکھی کیوں تھی؟ کیونکہ 200-400 سال پہلے انہوں نے دیکھا کہ جب ڈراؤٹ آیا, خشک سالی آئی, تو لوگوں نے اب جانوروں کو کھانا دینا کیا کریں, انہوں نے درخت کاٹنے شروع کر دیے ان کو لکڑی کھلانے یا جو بھی چارے وارے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا جیسے جیسے درخت کٹ رہے تھے خشک سالی بڑھتی جا رہی تھی, تو انہوں نے پھر ریورس کیا لوگوں کا, دیکھو درخت ورخت لگاؤ, شاید واپس درخت لگانے شروع کیے, چیزیں بہتر ہوئیں, پانی بھی آنا شروع ہوا سارا. تو وہاں سے انہوں نے یہ پہلا انوائرمنٹل ریلیجن دنیا کا آپ سمجھ لیں, انہوں نے بشنوئی ریلیجن کی بنیاد رکھی, اس کے 21-22 وہ ہے, اور وہ سارے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بشنوئی وہاں سے شروع ہے, بنیاد اچھی تھی, بنیاد. اور وہیں سے چپکو موومنٹ شروع ہوئی, جو درختوں کے آپ جو ویسٹ میں ٹری ہگرز, تو وہ تو ابھی ہے نا. یہ تو کوئی 350 سال پہلے انڈیا میں راجستھان میں چپکو موومنٹ شروع ہوئی تھی, اور اس کا بھی بڑا وہاں کا ایک جودھ پور کا راجا, اس کو اپنا محل بنانا تھا اس کا, تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا, لکڑی کمرے پاس میں ببول کے جنگل تھے, یہ بشنوئی کلان رہتا تھا, وہ کاٹ کے لیا. وہ گئے وہاں پہ, انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کاٹ سکتے, ہمارا ریلیجن ہے, یو کانٹ ہارم اینیملز اینڈ یو کانٹ ہارم ٹری. تو انہوں نے کہا نہیں ہم کاٹیں گے. تو اس میں لوگوں نے جا کے, خاتون بھی تھی جنہوں نے یہ موومنٹ لیڈ کی, اور جا کے اپنے آپ کو درختوں سے وہ چپک گئے. سو انہوں نے مارنا, پھر بھی سپاہیوں نے مارنا شروع کیا, تو 350 بندہ مار دیا. ہاں, ود دا پیپل, سر قلم کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں تو درخت چاہیے. راجا کو پتا چلا, بھاگا دوڑا آیا, یہ اپولوجائز, اس نے وہ ایریا پروٹیکٹڈ کر دیا کہ بھائی. اور وہاں سے تو وہ فرسٹ, یہ جو خاتون تھی امرتا دیوی, شی از کنسیڈرڈ دا فرسٹ ایکو مارٹر, ماحولیاتی شہید کہہ لیں آپ انہیں. تو مطلب یہ بشنوئی کی یہ ایک ہسٹری ہے. اچھا, یہاں سے کرتے کرتے وہ ہوتا ہے نا, پھر آپ کرپشن کیسے آئی, ایکو ٹیررزم کی طرف آئے. مطلب اتنے ایکسٹریم ہو گئے اپنے ویوز میں کہ انہوں نے کہا بھائی ماحول کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے, ہم اس کو بھی ماریں گے, ہم دھماکے بھی کریں گے, وٹ ایور. اچھا, انڈیا میں یہ ہوا ہے کہ جب سے یہ ہارڈ لائن گورنمنٹ آنی شروع ہوئی ہے, فار رائٹ ہندو موومنٹ, تو انہوں نے بہت سی ایسی تنظیموں کے اندر انفلٹریٹ کیا, اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ را کے ایلیمنٹس گھسے ہیں اور اس کو یوز کیا, کیونکہ ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے, ایک دنیا بھر میں ایک نیٹ ورکنگ ہے. بشنوئی گینگ از ون آف دیم. دیر از another ون, اس کا نام ہے اسکون, جو آپ یہ نہیں ہے آپ کا ہرے کرشنا موومنٹ جو ہے اسکون والی, دیٹ از another ون. یہ پہلے کچھ اور ہوتی تھی, ابھی آپ لیٹلی دیکھیے بنگلہ دیش سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں, انہوں نے تو بڑا شور ڈالا ہے کہ اسکون از اے فرنٹ فار را ایکٹیویٹیز ود ان بنگلہ دیش, اینڈ the same is happening in Middle East, UAE کے اندر. So there another مکتی بائنی کی ایک شکل ہے. مکتی بائنی تو میں نے کہا را کے را ایلیمنٹس, یعنی انڈین اپنا جو بھی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے, جو بھی انٹرسٹ موٹیوز ہوتے ہیں, ان کو بڑھانے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور الگ سے تنظیم بنائے, وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ موومنٹس کے اندر پینیٹریٹ کر کے اپنا کام نکال رہے ہیں. یہ آج سے نہیں ہو رہی, صدیوں سے ہو رہی, ہر گورنمنٹ نے یہ کیا. اسکون از ون آف دیم, اس کو ٹیک اوور کر کے, اور بشنوئی از ون. ہاں, بشنوئی بھی از ریلیجن, یہ اس کو سپریڈ کرنے اب اچھا تو سننے میں یہ آ رہا ہے چونکہ کینیڈا میں اب آئیں گے آج ریسنٹ اس کا جو جی یہ جو اب یہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے یورپ, کینیڈا, امریکہ میں, تو یہ کیا بن رہا ہے, یہ وائی از اٹ بیکمنگ, یہ خبروں کی زینت کیوں بن رہا ہے؟ دیکھیے, گورے خود جا کے جو مرضی کریں, لیکن ان کی زمین کے اندر کوئی تھرڈ ملک آ کے اور وہی کام کرے جو گورے دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں, وہ ان سے برداشت نہیں ہے. یہ ان کی اپنی سوچ ہے, میں نہیں سمجھتا. تو انہوں نے اب یہ پورا جو آپریشن کیا تھا یو ایس اور یہ کینیڈا اور یورپ نے مل کے, آپریشن ہارڈ بال, اس میں لوگ پکڑے ہیں, انڈائٹ کیے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لارنس بشنوئی گینگ کا سربراہ ہے وہ انڈین جیل میں,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیل میں بیٹھ کے اس کے پاس موبائل فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, اور وہاں سے وہ اپنی ایکسٹراڈائٹ کرنے کے بارے میں بھی ہاں تو بات ہو رہی ہے, اور انہوں نے کر دیا ہے. آئی تھنک دے آر اباؤٹ ٹو جو میری نہیں, انہوں نے کینیڈا ہیز آئی تھنک وہ کرنے جا رہا ہے فارمل ایپلیکیشن انڈیا کو کہ بھائی دے گا نہیں انڈیا. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ہماری منزہ, یہ تو ساری زندگی آپ ہسٹری دیکھ لیں, اس طرح ہوا ہے بالکل کہ انفلٹریٹ کیا ہے اور بہت بڑی بڑی موومنٹس آئی ہیں. تو یہ بشنوئی موومنٹ بھی ایک موومنٹ ہے, اس کو استعمال کون کر رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. وہ آپ کو منزہ بتائیں گے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون استعمال کر رہا ہے. اب دیکھیے اس پہ اسی طرح سے اگر ان کے تانے بانے کہیں نہ کہیں انڈین اس سے ملتے ہیں تو کبھی بھی ایکسٹرائٹ نہیں سر, یہ آر ایس ایس سے ہی تانے بانے ہیں ان کے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. نہیں بالکل یہ پروون بات ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میری بات سنیں نا, آپ یہ پروف کرنا پڑتا ہے, اور وہاں تو کچھ بھی پروف نہیں ہوا. دنگوں میں اگر آپ کو پتا ہو ان کے گجرات جس کی وجہ سے وائلنس جو ہوا, یہ چیف منسٹر تھے اور یہ وہ تھے ہمارے مودی جی, اس زمانے میں جو پولیس والا تھا اس کی تو کسی نے سنی نہیں. بات ہے تو اگر لارنس بشنوئی جیل سے بیٹھ کے اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے, سب کچھ ہے, وہ یوز کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ سرکار کی سرپرستی میں. اور جیسے یہ کہہ رہے تھے ابھی طیب بتا رہے تھے کہ کینیڈا میں کار لفٹنگ. ستلج دیکھی آپ؟ نہیں میں نے ابھی نہیں, تو وہ لیکن آپ بتائیے. اچھا اس پلیز, آپ نے بھی نہیں دیکھی؟ نہیں میں نے سنا ہے اس کے بارے میں, آپ بتائیں گے. دیکھیے پھر تو آپ دونوں بات ہی نہ کریں. بالکل ہم چپ ہیں سر. میں نے اس کو, ہمیں تو میں جب شروع ہوئی تھی تو میں بہت فین ہوں دلجیت دوسانجھ کا. آئی تھنک فینٹاسٹک سنگر. اچھا جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیریکٹر پلے کرنا لوگ کہتے ہیں آسان ہے. ایکٹنگ کی اگر آپ ایسی ٹیکنیکس پہ جائیں گی, اس پہ جائیں, لوگ سمجھتے ہیں کیریکٹرز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ ایک موٹا سا چشمہ لگا لیں, داڑھی رکھ لیں, منہ بنا لیں, کر لیں, میں نے بڑے کیے. مگر اسٹریٹ پلے کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. اسٹریٹ کا مطلب ایک عام آدمی کی طرح جس کے پاس کوئی خاص چیز نہیں, بالکل ایک عام نارمل آدمی, جس میں آپ ویسے کیری گرانٹ کو لے لیں آپ, تو اس میں انوینٹ کرنی پڑتی ہے چیزیں کافی. نہیں انوینٹ کرنی پڑتی, there has to be a charisma, there has to be something about you You bring to the table. Yes. تو وہ اس میں یہ دلجیت has had a very beautiful journey. اس کی میں بھی بڑا فین, مجھے بڑی پسند ہے پنجابی. تو بتائیں ذرا تھوڑا ستلج کے بارے میں, کیا ہے کیا نہیں ہے, اینڈ وائی ہیز اٹ بین بینڈ. یہ سب سے بڑا. ستلج از بیسڈ آن اے ریئل ریسرچ, ریئل اسٹوری آف اے مین جو بالکل سکھ کمیونٹی سے تھے, لیکن جو اس کی کمال بات تھی اس آدمی کی, جسونت سنگھ, جس کی اسٹوری انہوں نے بتائی ہے, کہ کتنا ریزیلینٹ تھا یار وہ. سلام ہو اس کو. اب تو ظاہر اس کو مارٹرڈ ہیں بالکل, مگر کیا وجہ تھی اس میں؟ یہ تھا کہ جب یہ 1995 میں, پہلے تو اس کا نام پنجاب 95 رکھنا چاہتے تھے, وہ انہوں نے جس طرح سے قتل عام کیا سکھوں کا, جس کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جو بات ہے, 25,000 لوگ went missing. So he started to ask questions. تو اس وقت جو انچارج تھے وہ بھی سکھ تھے. اب آپ یہ دیکھیں, آپریشن بلو اسٹار کی بات کریں آپ, سکھوں نہیں, سکھ ایڈمنسٹریشن کو آپ سمجھے ان کولوژن ود دی مین ایڈمنسٹریشن, 25,000 لوگوں کو مارا اور وہ لاپتہ ہو گئے. اس پہ اس نے فلم بنائی ہے, اور وہ دل ہلا دینے والی, کیونکہ جس آپ ایک اتنی بڑی طاقت سے جب آپ لڑتا ہے ایک آدمی, کینیڈا بھی گئے یہ, آپ کے کینیڈا بھی گئے یہ, لیکن جب اس کو واپس آئے تو اس کو ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا, پھر یہ ملے نہیں. اس کو جن لوگوں نے اس کو ابڈکٹ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جو آدمی تھا, اس کی گواہی سے پھر فائنلی. اور اس فلم میں کیونکہ ظاہر ہے آپ فلموں میں آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہمارے جذبات سے, تو اس میں ایک سین ہے جس میں وہ اس کا ایپریشن واپس آتا ہے اس آدمی کے پاس, دل ہلا دینے والا. تو ایسے لوگوں کی کہانیاں جب باہر آتی ہیں کہ اتنا بڑا ظالم اور ظلم ہو رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے. اچھا پھر 3 دن بعد وہ نکال بھی پتہ چلتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں کتنا زیادہ پاور ہے, بہت زیادہ. اور یہ اب اگر چلیے تو یہ بہت ایک, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ختم ہو گیا گا. آج دوسانجھ کی ہم نے ابھی ویڈیو دیکھی, اس نے یہ کہا کہ ہم نے 1995 کی ایک سچ بتایا ہے,
آج بھی نہیں بتانے دے رہے کیونکہ بین کر دیا انڈیا نے, بالکل کر دیا, اور بین کرنا پڑے گا کیونکہ ایڈمنسٹریشن بہت زیادہ. اچھا فالس ہوڈ سے بھری موویز, دھرندر ٹائپس اور یہ سب, یہ بڑی ضرورت. میں آپ کو بتاؤں بین کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں, کیونکہ ابھی تو یہ میں نے تو نہیں کاش دیکھی. ہمارے لوگ بھی یہ سمجھیں. اور اس میں ہوا کیا ہے آپ کو پتہ ہے, وہ بین کرنے کے بعد سے اب وہ گاؤں گاؤں دکھائی جا رہی ہے. بالکل پنجاب بھر کے گاؤں گاؤں میں دکھائی جا رہی ہے, تو آپ کر لیں بین. آپ دیکھیے اس سے قطع نظر کہ وہ فلم کیا ہے, اس فلم نے جس آدمی کی سچائی دکھائی ہے نا, اس کو تو سلام یار. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, 2 دن سویا نہیں میں اس کو, کیونکہ ایک ریئل آدمی ہے, ایکٹر ویکٹر, یہ تو اس کی پریولیج ہے. لیکن ساتھ ساتھ دوسانجھ کو جو ایک بہت بڑا کریڈٹ جا رہا ہے نا, کہ ایکٹرز ایسے سبجیکٹ سے قریب کروڑوں میل بھی نہیں آتے. ایک بہت بڑا سٹار ہے دلجیت دوسانجھ, لیکن سچ کی خاطر اس نے اگر قربانی دی ہے, اب اس کی زندگی کو خطرہ ہے بالکل. اب جیسے بشنوئی جو بھی آپ بتا رہے ہیں, یہ تو کنیکشن تو ہے, کوئی نہ کوئی تو حرکت میں آئے گا, کہیں نہ کہیں خطرہ تو رہے گا اس کو. رائٹ. اچھا ہم نے اب آپ سے بات کری انڈین ایکسپورٹ کے بارے میں, یہ ٹیررزم کے اوپر جو چل رہا ہے آج کل. آن دا ادر ہینڈ ماشاء اللہ سے پاکستان از ڈوئنگ ریئلی ویل. آپ کو پتہ ہے ہم ثالثی کا کردار ہم نے US ایران میں بالکل کیا, اور ہمیں پوری دنیا سے اس میں بڑی پذیرائی ملی. اب ہم لوگوں نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر صاحب نے اب بیڑا اٹھایا ہے لیبیا کو بھی کے لیے بھی سالس بننے کا, اور لیبیا میں وہ چاہتے ہیں کہ پیس ہو, بلکہ پوری دنیا چاہتی ہے, اینڈ ہی از آن دا فور فرنٹ آف اٹ, اینڈ وی آر آف کورس ویری پراؤڈ دیٹ ہی از ڈوئنگ سو. لیبیا میں ویسٹ اور ایسٹ کا ایک تنازع ہوا ہے, جس نے ٹرپلی جو کیپٹل ہے ان کا, اس کے اوپر ٹیک اوور کر لیا. وہ بیسکلی لیبیا میں گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, اینڈ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ ایفرٹ فار دیٹ, اینڈ اللہ کا شکر ہے ود دیٹ ہمارا سر فخر سے اور بلند ہوتا ہے, بیکاز وی کین پراؤڈلی سے a green passport has meaning to it because of his efforts to bring global peace. Having said that, یہ ایک لیبیا کا ایک پرابلم تو چل رہا ہے, مگر اب ہمارے ساتھ دو آر ایفرٹس, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑی خلوص نیت سے ایفرٹ کی پیس لانے کے لیے دنیا بھر میں, مگر کیا وجہ ہے کہ یہ پھر سے اب US ایران کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. سو مچ سو ساجد صاحب کہ ٹرمپ نے کہا ہے جی کہ اب تو معاہدہ بھول جائیے, کوئی ہوگا بھی نہیں, دور دور تک نہیں ہوگا. ٹرمپ کی بات کرنا کوئی بات, کل کچھ اور کہہ دیں گے, خواب آئے گا کچھ اور کہہ, تو ساری زندگی ٹیلنٹ ہڈن رہا ہے. غلط فیلڈ میں ہے نا, شو مین تو ہے. آپ کے کہہ دینے سے کاش ہو جاتی کوئی بات. کئی چیزیں اگر آپ دوسری طرح سے ایک اور اس میں دیکھیں, کئی چیزیں فومنٹ کر رہی تھیں صدیوں سے, کر رہی تھیں, سڈنلی اس نے باہر نکال کے سب کچھ کھول دیا ہے نا, کھلا ہوا ہے. اب آپ کو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتی مجھے کہ اس میں انٹرنلی مسلمانوں کا جھگڑا نہیں ہے, نہیں ہے نا, بالکل ایسی اس کا فائدہ اٹھایا اس نے, اسرائیل بھی اسی کا اٹھایا. تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کنسنسس نہیں ہے, جبکہ ہماری جو میجورٹیرین اگر ہم دیکھیں, جس جگہ جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا ہے اور جہاں جہاں مسلمان ہیں, وہاں ایک دوسرے کے ساتھ بینڈی راؤنڈ کرنا چاہیے. وہ تو کبھی دیکھنے میں نہیں آئے گا. اگر یونائٹڈ ہوتے تو ہم زیادہ خطرہ نہیں بنتے ان کے لیے. رائٹ, دیکھیں اس میں بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ کرسچن یونائٹڈ ہو جائیں, ہندو یونائٹڈ ہو گئے ہیں, کرسچن یونائٹڈ ہیں, آپ بھی یونائٹڈ ہو جائیں تو کوئی برائی نہیں ہے. نہیں بالکل, ایک بات تو یہ ہے اگر ہو جائے تو بہتر ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ریلیجس بیسس پہ نہ ویسٹ اور نہ دنیا کی کوئی بھی سیکولر پاور چاہے گی کہ اس پہ جھگڑا ہو, اور اس پہ رہے ہیں جھگڑے. اب اس پہ ہی یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس کو کیسے نکالا جائے اس سارے سسٹم کو. ٹرمپ اپنا کام جو کر رہے ہیں, دیکھیے اچھا میں آپ سے منازع یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, نہیں ٹرمپ کی بات پہ آئے نا کہ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ, اس سے زیادہ حرکتیں کسی پریزیڈنٹ نے سوچی کیا, خواب میں بھی نہیں دیکھی. انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن کو ایبریگیٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے ایپسٹین کو وہ آؤٹ لیو کر گئے. کمال ہے یار کہ ایپسٹین کا, جبکہ کلنٹن ایک چھوٹے سے افیئر سے نہیں نکل سکا, یہ پورے ایپسٹین کو. یار کلنٹن تو بیچارہ بہت ہی شریف آدمی لگتا ہے. بالکل, حالانکہ ایپسٹین کی فائل میں اس کا بھی ماشاءاللہ سے صفحہ اول میں نام ہے. ٹرمپ کو دیکھیے وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے ابھی, یہ تو نہیں اس کو اس کے خلاف یہ تو نہیں امریکہ اٹھا اور اس کو گرا دیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, نہ ہوگا. اس لیے آپ کو ذرا حقیقتوں پہ چلنا چاہیے کہ ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے, اس پہ میں چاہوں گا. بالکل منظر سے میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. آپ کو پتہ ہے ڈیورنگ دس کانفلکٹ, یا آپ اس کو وار کہہ لیں یا اسکلیشن کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس میں ایک نام بڑا سامنے آیا. ایک ہی واز نون ایز دا ماڈرن ڈے نوسٹراڈامس, مسٹر یہ ہے پروفیسر جیانگ صاحب. انہوں نے ایک پریڈکشن دی تھی اباؤٹ 4 months ago. انہوں نے کہا یہ وار نہیں مکنے والی, یہ چلے گی, یہ نہیں ختم ہوتی.
اچھا جب یہ معاہدہ ہو گیا اور انہوں نے کہا جی اب ہم اس کو ریویو کرتے تو وہ تھوڑا سا فال شاٹ میں جا رہا تھا, بٹ اب ان کی بات صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں صرف پروفیسر جینگ کی بات نہیں ہے, یہ سارے اینالسٹ کسی یہی بھی کہہ رہے کامن تھے سینس والے کی کہ بات ہے, کوئی بھی لاجیکلی دیکھے گا اس کو یہی کہے گا کہ نہیں ختم ہوگی. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ایم او یو جب سائن ہوا تھا نا, تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر اور گلف کنٹریز کے اندر جو تھوڑا بہت اختلاف تھا وہ سیٹل ہوتا ہوا دکھا, اور یہ امریکہ اور خاص طور پہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسرائیل کے لیے یہ ہضم کرنا, اس کی ساری پالیسی یہ رہی ہے کہ کسی طرح مڈل ایسٹ کو ڈیوائیڈڈ اور چھوٹے چھوٹے کنٹریز میں رکھا جائے. میں کامیاب رہے وہ. ہاں, اور جب یہ ایم او یو ہوا تو اس کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم تھا, اور ٹرمپ کو یہ ایم او یو اس لیے کرنا پڑا وہاں مڈ ٹرم الیکشن اینڈ آل دیٹ. اچھا اس میں کیا ہے کہ, اور یہ ہمیں پتا تھا کہیں نہ کچھ ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز, تو یہ جو ابھی ریسنٹ ایسکیلیشن استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس میں انہوں نے ایم او یو کے اندر جو اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے جو شک تھی, ایم او یو سائن ہونے کے 2 مہینے کہہ رہے 60 ڈیز کے اندر ہمیں ایک پیس ڈیل کرنی ہے, تو ان 60 ڈیز کے اندر اسٹریٹ آف ہارموز سے جو بھی شپ گزرے گی وہ ایران سے کوآرڈینیٹ کرے گی. امریکہ کہہ رہا ہے, ٹرمپ کہہ رہا ہے, میں امریکہ یہ دیکھیں آپ ایسی بات پہ بات کریں کہ جس کے اوپر بات کرنا اتنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آج آپ بات کر رہے ہیں کل رات کو کچھ اور ہو جائے گا. نہیں مگر اس کو ذرا اس کو میں تھوڑا ایکسپلور اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ جو 2 مہینے ہیں اس میں بات ہو گئی کہ بھائی شپس گزریں گی تو گزرے. انہوں نے کیا کرنا شروع کیا امریکہ نے, اسٹریٹ آف ہارموز میں نا ایک سدرن اور ایک ناردرن پارٹ ہے, تو ساری شپس ناردرن پارٹ سے گزرتی تھیں, تو ایران سے کوآرڈینیٹ انہوں نے سدرن پارٹ سے گزارنی, اور امریکہ جو ہے وہ شپس کو ایک طرح سے لے کے جا رہا تھا کہ آؤ ہماری اسکارٹ کر رہا تھا. ایران کے لیے ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی مس انٹرپریٹیشن ہو گئی, ان کو یہ ڈر ہے کیونکہ امریکہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یہ امریکہ ان 2 مہینے کا فائدہ اٹھا کے اسٹریٹ آف ہارموز کا جو سدرن پارٹ ہے وہاں پہ اپنی اجارہ داری اسٹیبلش کر رہا ہے, تاکہ بعد میں وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو ایک ایران کے پاس ایک کہتے ہیں نا کارڈ ہے, دی اونلی کارڈ, وہ اس کو ختم کرتے. اس لیے یہ معاملہ دوبارہ فلیئر اپ ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ظاہر ہے پاکستان دوبارہ کوشش کرے گا کسی طرح سیٹل ہو. ٹرمپ بھی یہ چاہ رہا ہے, ٹرمپ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اٹیک بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ یہ اشارے بھی دے رہا ہے کہ نہیں ایران کہہ رہا ہے آؤ ہم سے بات کرو اور یہ کرو. ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو پاکستان کے لیے ایک بڑی ٹرکی سچویشن. اب آپ دیکھیے وہاں پہ پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا, لیکن ہمارے یہاں تو آئل پرائسز اور گیس کا مسئلہ دوبارہ پڑ گیا نا, بالکل فورس میجور دوبارہ لگ گئی ہے, تو آپ کا گیس کا آئل کا ایشو ہوگا. ابھی خدا کر کے 300 پہ آیا تھا, ہم سوچ رہے تھے کہ 250 پہ آئے, 200 پہ آئے. بڑی سٹیکس پہ ہیں چیزیں. آپ اپنے آئل شوائل کا آپ دیکھیں منظر, دیکھیے ان کے ایران کے ہیڈ کو اڑا دیا گیا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون اس کو ایکچولی ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ ہمارے بیچارے 2-4 جو نظر آنے والے ایرانی ریپرزینٹیٹیوز رہ گئے ہیں نا, ان کو بھی اللہ بس بچائے. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی سینٹی سے کام ہی نہ لے رہا ہو نا, ایک طرف تو یہ انہوں نے ثابت کر دیا امریکنز نے کہ دے ہیو دا پاور اینڈ دے ڈیسیمیٹڈ ایرانز انفراسٹرکچر. اب صرف یہ جو ہرموز ہے, اگر اس کے اوپر وہ اسٹال کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز ہوگا. اس میں آپ یہ مت سمجھیں کہ اس میں ایران کا کوئی فائدہ بیچاروں کا ہو رہا ہوگا, نہیں ہو سکتا. ان کا بیچاروں کا ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ ہمارا کوئی فائدہ. دیکھیے ہمارا تو ہے ہی نہیں نا سر. آپ 1 منٹ کے لیے جنگ کو چھوڑیں, ہمارا اس میں دیکھیں نا کہ ہماری 3rd ورلڈ کنٹری جتنی بھی ہیں ان میں ہم شامل ہیں, تھوڑی سی ترقی ہوتی ہے پھر ان کو واپس ڈارک ایجز میں لے جاتے ہیں. ترقی ہوتی ہے, حالانکہ کتنے سینکشنز تھے ایران کے خلاف, لیکن ترقی کسی نہ کسی طرح ہوتی رہی, چلتا رہا کاروبار چلتا رہا. یہ ہے کہ اس طرح سے اگر مائٹ از رائٹ کی جو اب پالیسی آ گئی ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو مائٹ از رائٹ تو ہر امپائر کی پالیسی نہیں, تھی. مگر پہلے اتنا بلیٹنٹلی نہیں کرتے تھے منظر. دیکھیے انگریز کرتے تھے نا, جب انگریز یہاں پہ قابض تھے. پرانی بات تو ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے ریورٹ کیا, انہوں نے ہی آپ کو آزادی دی نا. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ورلڈ آرڈر بنا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا. وہ تو کووڈ کے بعد آہستہ آہستہ کولیپس کرنا شروع کر دیا. اس وقت تو گلوبلائزیشن ختم ہے نا. وہ جو کہ لیزرز فیئر کا جو کانسیپٹ تھا, فری ٹریڈ, ختم ہے, اب تو نہیں ہے. تو اب تو آپ ٹرانزیشن فیز میں ہیں. ویسے تو سوشلزم سے لے کے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں رہا نا. اب تو یہ اب تو صاف بات ہے کیپٹلزم بھی ایز سچ کوئی بہت برا کانسیپٹ نہیں تھا. اس میں آپ جیسے امیروں سے اپیل کرتا تھا کیپٹلزم آپ دونوں سے کہ بھیا آپ ذرا رحم کریں. تو بہت سارے کیپٹلسٹ بڑے رحم دل ہوتے تھے, اب شاید نہیں رہے. اور اسی وجہ سے دنیا پروگریسولی اب ایسی موریلٹی پہ جا رہی ہے
جس میں ڈنڈے کے بغیر وہ بات نہیں کرنا چاہتے. So a quick word, Manaza, I want to ask you کہ یہ تنازع چلتا رہے گا, اس کا کوئی اینڈ نظر آ رہا ہے, یا اس کے اب بائی پروڈکٹس تنازع ختم ہو گیا ہے, ایران تو ہار گیا اس طرح سے, اب رہ گیا ہرمز. تو ہرمز اتنی بڑی پرابلم معذرت, مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. میں یہ نہیں سمجھتی کہ ایران کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہار گیا, کیونکہ ابھی بھی اسٹریٹ آف ہارمز سے آپ جو کمرشل شپنگ ہے وہ نہیں ہو پا رہی. صرف ٹریڈ پہ سمجھ رہی ہیں. نہیں, صرف ٹریڈ پہ نہیں, اس کو آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہی. دیکھیے اگر آپ صحیح بات کریں, ایران نے اپنا جو پورا انٹرنل سٹرکچر, کیونکہ ایران بہت عرصے سے کہتے ہیں ڈیکیڈ سے وہ اس کو پتا تھا یہ دن آئے گا کہ جس دن ایسا ہوگا, حملے ہوں گے, انہوں نے اپنی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ کانفلکٹ ابھی تو یہ کہتے ہیں نا ایسے اٹک کر چلے گا, حملے ہوں گے, کاؤنٹر حملے ہوں گے, اور یہ سچویشن کلیئر ہوگی جب امریکہ میں نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے. اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر امریکہ میں ڈیموکریٹس جو ہیں وہ جیتتے ہیں کانگریس کے اندر, مطلب یو کانٹ سے. ابھی آپ دیکھیں کئی الیکشنز ایسے ہوئے ہیں جس میں ڈیموکریٹس نے غیر متوقع طور پہ کامیابی حاصل کی اور انکمبنٹس کو ہٹائے. آپ کے خیال سے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یو ٹرن لے لے گی؟ یو ٹرن نہیں لے گی, لیکن اگر ڈیموکریٹس آئیں گے تو تھوڑا سا کنٹرول. پہلے تو آپ کی جو انالیسس ایران کے بارے میں ہے, ہم میں جھگڑے ہیں نا ہمارے ملکوں میں, جو ہمارے ریجنل پرابلم ہے, یو اے کو بم مارا ایران نے, فلاں نے مارا سعودیہ کی, آپ ان کی ہسٹری ہے پوری ہے. ہاں, تو ابھی یہ بھی ریزالو جب تک نہیں ہوں گے, دیکھیے وہ تو ایران تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں ہم ہی آپس میں لڑتے رہیں. ایران تو ان جگہوں پہ حملے کر رہا ہے نا جہاں پہ یو ایس بیسز ہیں, اور گلف. اچھا, اور ان کی یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی تھی, انہوں نے بنائے اسی طرح. جب عراق وار کے بعد, عراق وار سے پہلے تو یہ جی سی سی کنٹریز میں ان کے بیسز نہیں تھے, اس کے بعد یہ آ گئے کہ بھائی تم لوگ کو اور بھی خطرہ ہوتا ہے, ہم ادھر بھی بیسز بنائیں. لڑ رہا ہے کیا چیز, اکیلے تو نہیں لڑ رہا. تو پھر آپ ایسی باتیں نہ کریں. بھائی اس کے بیک پہ چائنا ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں ایران ہار گیا؟ چائنا کا کوئی, ان کا کوئی بالکل ہے, وہ چائنا تو سب سے بڑا آپ کا انرجی بائر ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایران ہار گیا, تو وہی میں آپ نے کہا ایران ہار گیا. ایک بات اس طرح سے, تو میں نے اس سے اختلاف اس طرح سے آپ ان کے ہیڈ کو مارا, انہوں نے آیت اللہ خمینی کو مارا, بالکل شہید کیا. ہمارا غلط شہید کیا. پھر آپ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیڈر صحیح کون ہے, کیونکہ اس کو بھی جب وہ آئیں گے تو مار دیا جائے گا. تو یہ اس طرح سے تو آپ کبھی بھی نہیں مارے. ہار کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک آدمی جو لڑ رہا تھا اس کو غائب کر دیا گیا. نہیں, لیکن اب ایک منٹ, وہ آپ کنونشنل بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہوا غلط. ایک بات آپ دیکھتے ہیں اس کو, موریلٹی آپ جیسے لوگ جب دیکھتے ہیں تو غلط ہوا. لیکن اسٹیل میٹ میں جب آپ ایک دوسرے سے سوائے قتل کرنے کے ایک دوسرے کو کچھ اور کوئی اور آبجیکٹیو نہیں حاصل ہو رہا نا. بیسیکلی ان کا لیڈر مار دیا, پھر ان کے بیٹے آ گئے مشتبہ. دیکھیے آپ یہ کنونشنل وارفیئر میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چلو بھائی جو سپہ سالار ہے اس کو آپ نے مار دیا تو فوجیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. لیکن ایران کے کیس میں یہ نہیں ہے. ان کا پورا جو فوجی اسٹرکچر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ہیڈ کو مار بھی دیا تو باقی سارے وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ ہائیڈرا کیونکہ وہ نیگیٹو اس میں آ جاتا ہے, بٹ انہوں نے پورا ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے کہ اگر ہیڈ چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں, باقی ہر پروونس اپنے طور پہ مضبوط ہے, اس کے پاس کمپلیٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب وہ گراؤنڈ پہ آئیں گے اور کالونائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ریزسٹ کریں گے آپ کے خیال سے, اگر یہ اس حد تک بات پہنچتی ہے تو. اچھا, سوال یہی ہے, نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ایرانی بیٹھے ہوئے تو ہے نا, بیٹھنا تو پڑا نا ان کو بیک ڈور تک. آپ کے خیال میں کیا گراؤنڈ انویژن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے تھریٹن تو کر رہے ہیں نا وہ, لیکن میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جب یہ وار شروع ہوئی تو آپ کو یاد ہے امریکہ نے اپنے کئی جو ہے فوجی کمانڈرز چینج کیے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی گراؤنڈ انویژن کے اوپر ہی مسئلہ ہوا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے جاؤ جا کے گراؤنڈ انویژ کر, خرق پہ کرو, ادھر کرو. انہوں نے کہا کہ جی ہماری ہسٹری اور ہماری پوری جو انالیسس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی گراؤنڈ انویژن جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہو سکتی. اس کی جیوگرافیکل ریزنز ہیں ایران کی, تو اس پہ مسئلہ تھا. انہوں نے ایک ایک کر کے ہٹانا شروع کر دیا. دیکھیے اب اگر ان کے پاس جو ان کے فوجی کمانڈرز ہیں وہ ان کی اپنی پسند اور مرضی کے, اور وہ والے ہیں جن کی کوئی اسپائن نہیں ہے, سر پھرا مل گیا, اور اگر وہ گھسیں گے بھی تو بھی پرابلم ہوگی, کیونکہ لائک پرانا آپ جتنی ان کی اپنی انالیسس جو ہے نا پینٹاگون کی اپنی اٹھا لیں, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر گراؤنڈ انویژن بوٹس آن گراؤنڈ گئے تو ہم بہت بری طرح پٹیں گے امریکہ. میں I'd like to, دیکھیے مسلمان کی حیثیت سے منزہ کی باتوں سے میں بہت
کیا بات کر رہی ہے, خوشی ہو گئی, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم جیت گئے, آپ تھوڑا سا, لیکن ہم کراس روڈز پہ ہیں, یہ فیکٹ ہے, ہم سارے سب ہے, یہ اکیلے نہیں ہیں, نہیں سب اس ہے. کے بعد اگر یہاں دیکھیں, میں جو اس میں فیئر کرتا ہوں, بس میں یہ بات ہے کہ ایران اکیلا نہیں ہے نا, ایران کے ساتھ ہم سارے کے سارے ریجنل ایک پرابلم لگے ہوئے ہیں. اب یہ جب اگر یہ نہیں ہوئی ریپروچ تو یہ آگ پھیلتی ہے پھر, اور ہم ایک دنیا میں ایک ایسی وار پہ جائیں گے جب نیوکلیئر وار ہیڈ سب سے زیادہ اپوائنٹڈ ٹو وچ کنٹری, ابھی جو امریکہ کے وار ہیڈ, رشیا, نو نہیں, ایران, پاکستان, نو, پھر چائنا. بلکہ کہیں نہ کہیں ایک اسپیکولیٹو جو کنسپیریسی تھیریز میں کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایک وہ جنرل آیا تھا, انہوں نے اڑا دو گے چائنا کو. اچھا, بائی دا وے, یہ جو ہے آپ کی سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے یہ والا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کہ اب ہسٹری ایسا نہیں ہے کہ صرف وکٹری لکھتے ہیں, اب تو ہر کوئی لکھ رہا ہے ہسٹری. خیر, لیٹس سی ہاؤ اب لانگ غزہ دیٹ کا لاسٹ. معاملہ لے لیجیے, غزہ کا پورا الٹ ہو گیا, چاہتے تو کبھی بھی ہمارے سامنے نہ بات آتی, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے سب چینج ہوا نا, تو ہسٹری اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا. دیکھیے آپ, ایک تو پرابلم کیا آ جاتی ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری. منظر, پاکستان سب کے لیے رسپانسبل نہیں ہے, اپنے لیے رسپانسبل ہے, تو ہمارے اپنے اسٹریٹجک پرابلمس بھی ہیں اور ہمیں ان کو خود سولوشن دینا. ٹاکنگ اباؤٹ, اسی طرح سارے ممالک ایسے ہی ہیں, یہ جن کا جھگڑا صدیوں سے چل رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں 24 گھنٹے نہیں پتا ہوتا, سٹانسز کا پتا ہوتا. تو کئی دفعہ ہمارے سٹانسز بھی بڑے ایکیوٹ ہوتے ہیں, نہیں مانیں گے, آپ کو پتا ہونا چاہیے, لاجک کہتی ہے کہ نہیں مانے گا اگلا. ہم بھی دیکھتے نہیں, ہم کہیں نہ کہیں غلطی سے اگلوں کی نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں اپنے اوپر بھی دیکھنا. بٹ اچھا ساجد صاحب, ٹاکنگ اباؤٹ آور لوکل پالیٹکس اینڈ سوشل میڈیا, ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک وہ ٹیلی کمیونیکیشن بل پہ ہماری بات ہوئی, کافی اس پہ بحث بھی ہوئی. اچھا, آپ کو پتا ہے, آپ نے ہمیں ایک بات کہی, ہم نے کہا یار آپ لوگوں کے پیٹنے سے کیا ہوتا ہے, ہمارے پیٹنے سے ایک کام ضرور ہوا, ریورسل ہو گیا. اچھا, ریورسل کیا ہوا, انہوں نے کہا نہیں جی اب جو کریڈٹ اپنے پاس مبارک ہو یار, تھینک یو. 600 لوگوں میں آپ دیکھ ہمیں کوئی راہ نہیں ہے, بس یہ باتیں. نہیں, ہمارے سے مراد یہ, ہمارے جیسے اور بہت سارے ہزاروں چینلز اس پہ بات کریں گے تو بات بنے گی. دیکھیں, اس پہ بات بنی, لوگوں نے اس کے اوپر ایک ایشو بنا کے کھڑا کیا. اسی طرح وہ بلو پاسپورٹ والا ریڈیکیولس ہے. اچھا دیکھیں, اس پہ اب ریورسل کیا آیا ہے کہ جی اب بغیر مالک کی اجازت کے نہیں ہو سکتا. تھینک گاڈ فار دیٹ, اللہ کا بڑا شکر. نہیں ایسا نہیں تھا جناب, وہ ہوا تو نہیں نا منظر, شکر الحمدللہ نہیں ہوا. ابھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بلو پاسپورٹ جو مانگے ہیں وہ بھی ایک اٹیمپٹ ہی ہے نا. اچھا, اور اس پہ تو ہپوکریسی کی لمٹ ہے, مطلب نون لیگ والے اس کے اوپر آ کے اعتراض کر رہے ہیں. تو وہ میں ایک شو دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ, تو وہ اینکر نے اس سے پوچھا نون لیگی کہ اچھا آپ اتنا اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی والے کیوں دے رہے ہیں, آپ کے پاس ہے بلو پاسپورٹ؟ جی ہاں ہے. آپ کی فیملی کے پاس ہے؟ جی ہاں ہے. تو آپ کیوں اعتراض کریں؟ تو کہہ رہے جی ہم تو اس لیے, وہ کہہ رہے ہم اس لیے اعتراض کریں کیونکہ پی ٹی آئی والے تو بڑے عوامی بنتے ہیں نا, تو وہ لوگ کیوں ہے, مطلب یہ کہ ہم نہیں بن رہے عوامی. ہپوکریسی کا نیکسٹ لیول, مطلب ماشاءاللہ. وہ گھڑی والا معاملہ نا, ہاں بات ہم پہلے تو ہم عمران کو بلیم کرتے رہے, بعد میں پہ دنیا میں ساری لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. گاڑی تو چھوٹی سی چیز ہے ماشاءاللہ, بڑی بڑی چیزیں لے گئے, وہ بھی لے گئے نا, یہ بات تو سچ ہے, آپ کو نہیں لینی چاہیے, اتنی بڑی بندی. مگر اب آپ ذرا تھوڑا سا لوکل نیوز پہ آ جائیں. ماشاءاللہ سے ساجد صاحب, آپ کا اور میرا شہر دنیا کا 4th لیسٹ لیویبل شہر ہو گیا. باہر کے لوگوں کے اوپر جو یقین, خود تم ادھر رہتے ہو کراچی میں, ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ. ٹھیک ہے تمہارے پاس پانی نہیں آتا, ٹھیک ہے تمہارے پاس کبھی کبھی بجلی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے تمہاری روڈیں خراب ہیں, ٹھیک ہے کتے بھی ہیں, کراچی ہے, ارے میرا کراچی پیارا کراچی. وہ آپ کی گورنمنٹ سے تو مانتی نہیں, میں نہ مانوں گا. حسین ترین, یار میری بات سنیں, حسین کیا ہے ویسے طیب سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا ترجمان ہونا ہے. وہ چیزیں ڈیفینڈ کرنی پڑتی ہیں, کرتے بھی ہیں ماشاء, اور بڑے زبردست طریقے سے کرتی ہیں. دیکھیں اچھا کیسے کرتے ہیں, یہ اسی طرح سے ڈیفینڈ ہوتا ہے, چونکہ شاعری اور گائے کی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر اٹس اے فیکٹ. یہ اب ایک فیکٹ آپ کے سامنے آ گیا, ہمارے سب کے سامنے آ گیا کہ دنیا میں دیکھ رہی ہے, دنیا 4th لیسٹ لیویبل سٹی. یار کس آدمی نے آ کے یہاں رہ کے یہ کیا, اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس. یہ گلوبل رپورٹ ہے. تم کو تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, تم تو کراچی کے تم بدنامی کے.
کراچی سے خوبصورت شہر. دیکھیے میری بات سنیں, میں کراچی میں رہا ہوں ساری زندگی, بالکل ایسا ہے یہاں دیواروں سے, گٹر سے, پانی سے, اس سے کراچی نہیں بنتا. کراچی بنتا ہے انسانوں سے, ٹھیک ہو گیا سر. یہاں کے ایٹیٹیوڈ سے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والوں, انتہائی کامیاب ترین لوگ رہتے ہیں یہاں, اور امید والے لوگ رہتے ہیں یہاں. اور کراچی ایک بہت بڑا دل ہے پاکستان کا. ڈن ہو گیا. اچھا اب رہ گئے کہ تھوڑی سی پرابلمز ہیں, جی میں بتائیے. مانتا ہوں, لیکن یہ دیکھیں وہ ہائی لائٹ کرتے تو آپ اس کو اور ہائی لائٹ کریں. نہ کریں, ہم تو صرف خبر دے رہے ہیں سر. نہ کریں, نہیں نہ کر, نہ کر, نہ کر. اچھا مجھے مجھے بتائیں, تو پیرس سے بھی آگے لگتا ہے, اس لیے کہ میں پیرس تو گیا ہی نہیں ہوں. پیرس تو بھیجو دیکھنے کے لیے. کچھ لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ بڑی اسمیل تھی, مگر وہ وہاں پہ رہتے تھے تو ان کو پتہ نہیں ہے, باہر والے کو پتہ چلے گا اوہو یہاں پہ تو بڑی اسمیل ہے, یہ کیسے رہتے ہو تم لوگ. تو وہ یہ کراچی والا یہ حساب ہے. مجھے تو کوئی اسمیل نہیں آتی یار. ونٹرز میں آپ ذرا ڈیفینس میں رہیں, آپ کو پتہ چلے گا. منظر مجھے بتائیں کہ یہ ماشاءاللہ سے لیسٹ لیویبل سٹی تو آپ کا ہو گیا, مگر اب اس کو بنانے کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا جی, ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی ہمارے پاس ہے, 2009 سے حکومت کر رہی ہے. کیا آگے یہ نمبر 1 پہ ہم آ سکتے ہیں؟ کیا ہم تھوڑی اور جدوجہد کریں؟ نہیں, نمبر 1 پہ آنے میں تو بہت ٹائم لگے گا. ہم اتنے نیچے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے غازہ, ایک منٹ, نمبر 1 کس پہ کہہ رہے ہو گے؟ سب سے انلیویبل سٹی میں نمبر 1 بنانا چاہیے. چوتھے پہ تو لے آئے ہمیں. یار بات سنو, ویسے نمبر 1 پہ کب آئیں گے؟ یا تو ہم تو نمبر 2 مانتے ہی نہیں. اچھا ایک ہم جس چیز میں بھی ہوگا نمبر 1 ہوگا. ایک منٹ طیب, سوری, میں یہاں پہ تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ کراس کنیکشن ہوا ہے. نمبر 1 سے مراد آپ کی نمبر 1 لیسٹ لیویبل سٹی کیسے بنے گی؟ لیسٹ لیویبل ہم نے اب اس کی وہ بن سکتی ہے. میں سمجھی نمبر 1 لیویبل. نمبر 1 کرے دیکھیں 4th پہ تو آ گئے نا, نمبر 1 کیسے بنیں گے؟ یا اللہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیے اسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. سول سوسائٹی کے میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں, جن میں آرکیٹیکٹس ہیں, بینکرز ہیں, بہت لوگ ہیں جو ویسے ہی آپ کے سوشل ورکرز ہیں. کافی کہتے ہیں انڈیویجول لیول پہ, چھوٹے گروپس کے لیول پہ بہت کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح ہم سارے کہتے ہیں نا کراچی کولیشن بن جائے, سول سوسائٹی کولیشن بن جائے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی تو آپ کو پتہ ہے ایسے نہیں بن فیڈرل کا سکتی. حصہ بن جائے تو کچھ شاید بن جائے. کراچی یونیورسٹی میں پڑھے ہو رہے آج تک ہو رہے ہیں جناب. میں کراچی یونیورسٹی کا نکلا ہوں, ابھی پھر میں نے دیکھا کہ پھر پڑھے ہو. یار اللہ معاف کرے ہم سب کو, خدا کی قسم. یونیورسٹی لیول سے پھڈے لے کے محلے لیول تک تو پھڈے ہماری ہیں. کوشش یہ ہے, مطلب سب لوگ انڈیویجول لیول پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں چھوٹے گروپس پہ کہ کسی طرح ایک کہتے ہیں نا کراچی کی آواز کلیکٹیولی اٹھائی جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے. مگر کس کے آگے رکھیں یہ ہم کیس, یہ اسی رولا اور کس کے اس آگے پہ روئیں؟ افسوس اس بات کا ہے کہ دیکھیے اگر کچھ حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے تو کوئی بھی ذی ہوش انسان یہ نہیں کہے گا کہ جی کراچی کو وفاق کا حصہ ہونا چاہیے. مگر اتنی ہم کہنے پہ مجبور ہیں, کہنے پہ مجبور ہیں کہ بھائی وفاق میں لے جاؤ شاید کچھ بہتر ہو جائے. چونکہ ہمیشہ وفاق کا ہی تھا, آپ کو پتہ یہ 60s تک. دیکھیں آپ کو اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ جو جس جگہ کے نمائندے ہیں ان کو ہی جگہ دینا. اب امریکہ نے ترقی کی, چھوٹی موٹی جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں, جس طرح کی بھی ڈیموکریسی امریکہ میں ہے یا کہیں اور بھی دیکھ لیں, وہاں وہ جو اس ایریا کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اس نہیں, ایسا ٹرو نہیں ہے سر. آپ نیو یارک میں دیکھیں, زوران ممدانی جو دیکھیں سنیں, جو افریقہ سے آیا لڑکا, اس 35 سالہ لڑکے نے ماشاءاللہ سے آج سر آپ سنیں نا, بجٹ اس نے بیلنس کر دے دیا. اور اس نے, میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی, میں اور میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ کراچی میں جو کراچی کا ریپرزینٹیٹیو جو ایکچولی ہے, جس کو رگ کیے بغیر آپ نہ خدا کا واسطہ آنے دیں تو آنے دیں, پھر اس کو لوکل باڈی کرائے نا تو لوکل باڈی وہ آنسریبل ہو نا. اب تم ہو, تم ایک جگہ بیٹھے ہو جہاں تمہیں میں آنسریبل ہی نہیں ہوتا ہوں, کیونکہ تم کو تو فیڈرل میں یہ طریقہ تو ہوگا نہیں صحیح. آپ مجھے بتائیں تو اس سے کیا فرق حل بتائیے نا سر. اس وقت جو سندھ اسمبلی ہے, سندھ اسمبلی کیا وہ آنسریبل ہے؟ ہے بیچاری, کہاں ہے ان کے نمائندے آ کے کہتے نہیں یہ تو رپورٹ ہی غلط ہے, رپورٹ ہے. ارے پھر وہ کہتے ہیں جی وہ ماننے کو ہی تیار, یہ کے ڈی اے کا مسئلہ, یہ فلانے کا مسئلہ, یہ ڈمکانے کے, تو میرے ڈومین میں نہیں آتا. اچھا, اور آپ دیکھیں نا کوشش اس وقت ہوگی کسی چیز کو بہتر کرنے کی جب آپ پہلے ایڈمٹ تو کریں کہ ہاں مسئلہ ہے. سندھ گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, تو یہ لوگ وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ مسئلہ ہے, جو ان کے ترجمان آ کے, تو جب وہ مان ہی نہیں رہے پرابلم ہے تو کس کو سالو ایک سال بعد یہ کہتی ہے جی پیرس ہے, کوئی کہتا ہے جی لنڈن ہے, کوئی کہتا ہے کچھ ہے. پرابلم کیا ہے یار مجھے میں بات, آپ کیا آپ لوکل لے سکتے ہیں, وہ سلنڈر لے لیں کیا چیز, تو جب خود ہی لینا تو پھر ہم ٹیکس کیوں دے رہے ہیں؟ ہم سیلری کون سا ٹیکس دے رہے ہیں یار, سیلری کلاس میں سب سے زیادہ ٹیکس دیا 40
परसेंट, which is huge. ह्यूज, जिसका हमें कोई, हम अपने टैक्सेस यार पूरे तो देते हैं, सब कुछ देखिए देते ना, हैं, तो उसमें क्या गरीब मिल मुल्क रहा है, उसमें बेचारे में छोटा सा आपका टैक्स का, क्या फायदा उसका? तो हमें क्या फायदा हो टैक्स देने का? हम भाई आप इस मुल्क को बना रहे हैं किसी तरह, है? किस, अच्छा आप चला, कंप्लेन ही करते रहेंगे बस। हम किसी और को ही बना रहे, मुल्क को नहीं बना रहे साहब। मैं इन दोनों के खिलाफ हो गया हम हूँ आज से। इंडिविजुअल्स को बना रहे मैं दोनों को खिलाफ हो गया, ये लोग अजीब अजीब हालांकि बातें मुनज़्ज़ा, आपको पता है माशाल्लाह से इस साल रिकॉर्ड रेमिटेंस आई है। अच्छा, उसकी वजह शायद ये भी है कि ये जो तो यूनिसेफ, अपने लोगों को भेजिए, लोगों ने मुल्क को थोड़ी भेजी उसमें है से गवर्नमेंट को भी पैसे ओ यार, मिलते वो हैं, तो थोड़े से डॉलर तो डॉलर मिलते कंट्रोल आते हैं, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में गिरता भाई है। तो अपने लोगों को भेजते हैं, अपने लिए भेजते हैं। सरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट, पाकिस्तान के लिए तो कोई नहीं नहीं भेजता। उससे बहुत फायदा डॉलर होता मिलते हैं है, ना। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाते लेकिन हैं आप पैसे। दोनों कैसे लालची होकर बात कर रहे हैं? नहीं, बात तो सही है, आपका क्या ताल्लुक रेमिटेंसेस से है? बिल्कुल है, मेरे मुल्क का लोग फायदा अपने है ना बच्चों सर। को भेज रहे हैं। नहीं नहीं, आप आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, आपके पास आपके डॉलर रिजर्व्स बढ़ते हैं उससे। तो ये तो हुकूमत पे उन लोगों का एतमाद बढ़ गया ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरी है। ये तू यार, मजबूरी, ये मजबूरी यार, तुम दोनों यार क्या मरवाने, नहीं, क्या बात है यार? वो मजबूरी ये बन गई। अच्छा हो, तब तुम लोगों को तकलीफ हो जाती, तुम लोग तो मुझे लगता है एक चीज एक ही तरह देखते हो जिंदगी में। नहीं नहीं, एक तरह से नहीं देखते। देखें, जहां पे हमारा मुल्क, देखें हम इसलिए करते चूंकि हम यहाँ पे रहने वाले, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। व्हेन वी वांट आवर कंट्री टू डू बेटर, आपको सालिसी बनाने का मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया पहले किसी और तरह से जानती थी, सडनली उन्होंने कहा यार ये तो बेचारे, नहीं, दैट इज सर, देखिए वो अब इसका फायदा क्रेडिट इज वेयर क्रेडिट इज ड्यू। आप जो दोनों बैठ के जो जिस नहीं, किस्म नहीं। की बातें कर रहे नहीं, हैं उससे तो कोई अच्छा होता दिखाई नहीं दे। हमारी आर्म फोर्सेस, they are doing great and wonderful job in doing that, but what is our administration doing? I'm talking to the prime minister, I'm talking about the ministers, and जो उनको मरात और उनके यार गाड़ियां, अब जहाज, एक तैयब, मैं तो सुबह हमेशा 7 कहती हूँ- बजे सुबह 7 बजे आ जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर देखिए, ऑफिस, और पाकिस्तान, रात के 12 बजे जाते हैं। अब मैं मैं कहता हूँ, और क्या करें वो? नहीं, तो उनका जॉब है सर। देखिए पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी, जिसको हम कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, वो मेरे हिसाब से वो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, उसको ठीक करने के सबसे पहले तो वो कहते हैं ना, उसको आप यार वो काबू competition करो। के Bureaucracy वो exam से फंगस आते है जो हैं। कभी नहीं जाएगी, और वो कभी सही भी नहीं हो सकते अनफॉर्चुनेटली। हैं? सर, लेट्स टॉक अबाउट फीफा एंड इट्स करप्शन। ओए दिल तोड़ दिया यार, मैं आपको यकीन करें इजिप्ट ऐसा दिल टूट के गया ना, क्यों नहीं, मुनज़्ज़ा? मुझे एक तो क्योंकि हम जैसे लोग जो स्पोर्ट्स को बहुत अरसे से देखते भी आए हैं, कवर भी करते हैं, मैं क्रिकेटर में भी काम कर चुका हूँ, यहाँ मैगजीन होता था, मैं उस जमाने में लिखता भी था। मेरे उस्तादों में मरहूम गुल हमीद भट्टी, वन ऑफ द रजिया भट्टी, ये मेरी फैमिली है सारी, मैं इनके साथ पला बड़ा। अजहर अब्बास, वसतुल्लाह टाइप, वो तो मानता नहीं है मुझे, मगर मैं वसतुल्लाह को मानता हूँ, मेरा दोस्त है बहुत पुराना, अहमद शाह। सो दीज आर पीपल हु वर ड्रीमर्स। हम कहीं ना कहीं अब शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है हमारी ड्रीम्स, लेकिन हमें ये शुरू से पता था कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर किसी तरह की भी घटिया करप्शन आए तो बुरा होगा। आप ये देखेंगे इतनी जंगें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद फीफा चल रहा है, हो रहा है, उसमें लोगों का मगर अब interest शायद है। ना चले, बिकॉज इतनी प्रॉब्लम्स आ ये रही तो हैं। तुम शुरू हो गया, फीफा चलेगा भाई, तुम रुक जा। एक मैच में हमने देखा, और ये आज से हमेशा क्रिकेट में भी ऐसा हुआ है, आपने देखा नहीं, चंडीगढ़ में उन्होंने जब मैचेस होते थे इंडिया पाकिस्तान के, जिसका जहां हाथ लगता था बदमाशी करता था, मगर इंडिया ने तो बहुत की। इस तरह से आज भी अपनी मनपसंद फील्डें बनाता है, अपनी मनपसंद पिचेस बनाता है इंडिया। इसकी वजह से गेम नहीं रुकना चाहिए, गेम नहीं रुक सकता। ये तरीका है लोग पीपल टू पीपल कांटेक्ट का। आप इंडिया पाकिस्तान से जितनी एक दूसरे से नफरत करें, इनको जब मैच खेलने पड़ते हैं, खेले इन्होंने, अब उसमें आप देखिए, उसमें क्या बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो खेल होते हैं ना, ये जो हम खेल खेलते हैं कौमों के बीच, उससे कौम का कैरेक्टर पता चलता है। ये बात है असल, कौम का कैरेक्टर पता चलता है। आप देखिए अर्जेंटीनियंस का कैरेक्टर पता चल गया, पता चला यार कि आखिर में उन्होंने दे टुक अनदर गियर, वो नेक्स्ट गियर में आए और उन्होंने जीता। ये तो नहीं आप कह सकते कि खुद ही खुद हो गया, मगर उनके ज़ाहिर एजेंडा भी काफी आया होगा। हो गया। देखिए वो मैं मानता हूँ, आपकी और हमारी, मेरी इजिप्ट से बड़ी लगा, बहुत दिल चाहता था खाए, और उन्होंने शुरू के जो 2 गोल किए यार, वाह वाह कमाल के थे। उसमें से एक डिस्क्वालीफाई भी हुआ, लेकिन अब उसको छोड़ दें। लेकिन बात ये है कि फुटबॉल इज द विनर, दैट इज व्हाट इट इज, कि देयर इज अ गेम दैट द वर्ल्ड वांट्स टू प्ले विद ईच अदर, और वो देखना चाहते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। इसी तरह विंबलडन, अभी विंबलडन चल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि विंबलडन भी चल रहा है। हालांकि उसमें जोकोविच ने जो काम किया है ना, खुदा की कसम, आपको तो नींद आ रही है, मगर मुझे पता है कि आपका स्पोर्ट्स से कुछ दूर ताल्लुक नहीं है यार।
अच्छा मैं अपनी जोकोविच ऑब्जर्वेशन बता सकती हूँ आपको। 39 का है वो, जी और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब सिनर उसको मार देगा क्योंकि सिनर ये वो अच्छा खेलता है, मगर मैं जोकोविच को जिताना अच्छा, मैं please. फीफा पे अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस तरह मुझे लगता है कि दुनिया ट्रांजिशन से गुजर रही है ना, लाइक आई सेड ग्लोबलाइजेशन yes. से, उसी तरह जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर भी इस दफ़ा वर्ल्ड कप में इस दफ़ा मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो बहुत अच्छे से दे कमिंग अप इन फुटबॉल, यस और उनको काफ़ी हद तक रोका गया। आपको पता है जितनी ये पेनल्टीज के ऊपर और रेफरीज के ऊपर जितनी कंट्रोवर्सी हो रही है, वो सारी अगर आप एक जगह देखिए वो हुई है। रेशियल, उसमें उसके रेशियल सिर्फ अंडरटोन्स एक में है, Racial undertones है ना। सोशल अंडरटोन्स ये है। लो, और आप ये देखिए कि अल्लाह। जो टीम है, इवन फ्रांस की टीम आप देख ली, उसके सारे अंदर उसमें कितने मसल- अफ्रीकन निजात सारे- लोग हैं ना। सारी है। तो फुटबॉल के अंदर वो टीम है जिनके अंदर रेशियल मिक्स अच्छा है, दे आर परफॉर्मिंग बेटर, राइट। जो रिवायती तौर पे फुटबॉल की भारी टीम समझी जाती है ना, अर्जेंटीना हो जी, गए, जो हैवी वेट्स ब्राजील एंड ऑल, वो थोड़ा देर लूजिंग आउट नाउ, ठीक है। और वो डर रहे हैं, और उनको अपनी जगह रखने के लिए ये सारी आपको जो कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं कि रेफरीज और किस तरह से आप पेनल्टी दे रहे हैं, नहीं दे रहे, जो भी है, तो वो मुझे यही लग रहा है कि जो एक आपकी मैच ट्रेडिशनल से- टीम्स जो हैं वो पीछे हट रही हैं, एक नया ब्लॉक, एक नई ये उसमें उठ रहा वो है, सही है तो वो आपकी एक बात। प्रॉब्लम नहीं, है। देखिए ये तो अच्छी बात है कि क्रिकेट भी, जैसे आपको पता है अमेरिका में भी चला गया। अब पहली दफा फुटबॉल में अमेरिका भी है, जिसमें आपने देखा कि उसने फोन कर दिया हमारे ट्रम्प साहब ने, तो प्रेसिडेंट जब ट्रम्प ने। जैसा उनको तो पता भी नहीं था रेड कार्ड क्या है। अब वो भी तो बताए ना। अच्छा देखिए, वो तो मैं कहने वाली थी, आप इतने 4 बड़े गोल से हार ट्रम्प गए। के फैन हैं, तो मैंने कहा मैं ना बोलूंगे, मैं ये फैन तो शैन उसमें तो भी नहीं हूँ। सियासत ले आया। नहीं, आप मुझे कह रहे हैं फैन है। अब देखिए आप कि कह इतना रही हैं- लोडेड सवाल, वो आप ये देखें कि ट्रम्प ने कितना वो लोडेड कहते हैं मुझे रेड कार्ड क्या? नहीं पता, जब मुझे पता चला नहीं, रेड उसको कार्ड पता क्या नहीं होता था। है। नहीं देखिए एक यार तुम क्या बात पता? देखिए, उसको पता नहीं था कि ये हाँ, नहीं करना चाहिए। उस बेचारे को क्या पता फुटबॉल क्या है, मगर उसने उठाया, उसकी किसी एडवाइस, वो उससे फर्क कोई नहीं पड़ा, 4-1 से हारे वो लोग। हाँ। तो क्या फायदा हुआ फिर? तो लेकिन ट्रम्प बेचारा कोशिश कर रहा था, उसका फायदा नहीं हुआ। एक बुरी मिसाल सेट हो गई ना। क्या? बिल्कुल एक बुरी मिसाल सेट हुई। कोई वो और नहीं बाई करेगा। पार्टिजन नहीं कर रहा लेंगे, ना कर स्पोर्ट। लेंगे। नहीं यार देखिए, नहीं करेगा। अरे आपके अब पास कभी नहीं होगा पॉपुलिस्ट ऐसा। लीडर्स का यही अरे मसला तो होता है, भाई वो कुछ उसपे भी कर किसी की सकते हैं। होस्ट कंट्री है, बाई पार्टिजन कर दिया गेम को, मतलब नहीं रहे, अब उसको अपने फेवर में लाने के लिए इस तरह की मैं हरकतें मैं करें। नहीं समझता, मैं बाय एंड लार्ज बहुत फेयर गेम जो है। खैर अल्लाह खैर करे जी, फीफा देखते रहे, खुश रहे और इस मुल्क की और तरक्की में विंबलडन अपना हिस्सा कल डाले। उसका परसों फाइनल भी है मेन का। 2 चेक खवातीन आ गई हैं यार, हिस्ट्री तो यहाँ बन रही है। 2 चेक खवातीन फाइनल में है, जिनका नाम भी आपको याद नहीं होगा। मैं देख नहीं सकता जी, तो ये आप तो विमेंस यार, विमेंस आपको टेनिस आपको देखना पता मुझे अलाउड कौन नहीं है। से- ये देखती हैं आप, देखती हैं मुझे women अलाउड tennis? नहीं है। मुझे अलाउड नहीं है। फाइनल देख अच्छा लेते आपको ये भी नहीं पता कि विमेन वर्ल्ड कप हुआ अभी? कौन वो- सा विमेन वर्ल्ड कप? आपको नहीं पता? नहीं। क्रिकेट का आपको पता है अच्छा, कौन क्रिकेट जीता? का? हाँ, जी, जी। क्रिकेट का हुआ। हाँ हाँ, उसमें कौन जीता? नहीं ये मुझे लेकिन आपकी इतना के लिए है हाँ। कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया। फिर इंग्लैंड को बहुत मारा उन्होंने, फाइनल में इंग्लैंड जीती थी, इंडिया नहीं पहुंच सका, इंडिया के साथ जाती हुई। लेकिन ये हुआ, मगर हमारी खवातीन भी खेली उसमें, जो मैं बहुत खुश हूँ। और जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की विमेन टीम को बंद कर देना नहीं चाहिए, नहीं, क्यों करने? नहीं, वो कह रहे हैं, तुमने ये तो खबर दी नहीं, तुम लगी रहती हो इस मुनज़्ज़ा इधर उधर लोगों के नहीं नहीं, अजीब-अजीब बिल्कुल नहीं बंद करनी अच्छा, तुम्हारी चाहिए। conspiracy- ये कौन कह रहे हैं कि बंद करनी चाहिए? कुछ क्रिकेटर्स। ये वो लोग, अच्छा क्रिकेटर्स कह रहे हैं, मैं समझा वो लोग क्योंकि कह रहे हैं जो उनको कह रहे हैं मुझे मेरी शादियों पे बुलाओ लड़कियों, वो लोग तो नहीं है। चले ठीक अरे है। हम उन लोगों को, वो क्रिकेटर्स कह रहे हैं जिनको सिर्फ इश्तिहारे करने वो तो होते खैर, हैं और बाकी has खेलना been खेलना अच्छा, कुछ एक होता यार नहीं है। ये देखो यार, इंडिया के भी करते हैं वही इश्तिहार, गलत करते हैं ना। मेसी भी करता है। गलत भाई, मेसी खेलता अब ये ज़िनेदिन गोल भी ज़िदान करता है। ने भी किया। अरे जिदान की बात तो मत यार करें, जिदान क्या was a याद आ player। गया? अरे नहीं, अपनी घड़ी बेच रहे हैं जिदान, आपको पता है? क्यों? मालूम करें गूगल से, मैं नहीं बता रहा आपको। देखिए, आपको पता कुछ है नहीं, जिदान जो है तगड़क वो तगड़क रिटायर इल्जाम हो लगाई जा चुका है। रही। जिदान रिटायर हो चुका है, वो जो मर्जी करे। और क्यों घड़ी क्यों बेच रहा है? क्यों? इतना बड़ा आदमी घड़ी क्यों बेच रहा है? वो तो उसकी, आई डोंट नो, पैसों की जरूरत होगी। आपको अगर पसंद, बड़े मैं बड़े इससे लोगों बात- ने घड़ियां बेची हैं, सरकार हाँ। और उसके भुगते भी हैं। और इस नोट पे मगर जिडान ने जो हरकत की सर, थी ना, टाइम। वो आज तक मुझे दिल में लगी हुई। जब बता फ्रांस दीजिए। को हरा दिया था उसने। बस चले जी। चलो। और ये अफसोसनाक खबर, मगर फीफा देखते रहे, एंटरटेन होते रहे। आप क्या देखते हैं? 3 दिन में खत्म होने वाला, 5 दिन? 3 दिन है, देखें जी, उसके बाद अगले यार शो में- हालैंड की बात नहीं की हमने, हालैंड। वाइकिंग की और ओहो, इंग्लैंड की। ओहो। अभी परसों है उसका भी मैच, 2 दिन रह वो गए। तो स्टार वो ऑफ द देखने शो, वो वाला स्टार है। ऑफ द शो। और ऐसा हार गया तो हार गया थे, मगर स्टार रहेगा वो। स्टार रहेगा। स्टार रहेगा। कौन जीतेगा?
हाँ ये बताओ मुझे चले नहीं आप पता। बताएं, इंग्लैंड अब जीतेगी मैं या? वो फाल थोड़ी निकाल सकती आप हूँ। एक ऐसी प्रेडिक्शन आप मार निकालती दे नहीं, कोई- आप तो प्रिडिक्ट करती नहीं है। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड कप कौन जी जीतेगा? फीफा कौन जीतेगा? नहीं जीतेगा नहीं इंग्लैंड, और अभी तो उनका अभी मैच है ना, ये तो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तो भी नहीं पहुंचे। आप इसको इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे यार, इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे, नॉर्वे जीतेगा। नॉर्वे जीतेगा। ये इनकी इंतहाई कमजोर। आप क्या इंग्लैंड जीतेगा? ऑफ कोर्स मैं चाहता नहीं हूँ इंग्लैंड जीते, मैं चाहता हूँ वो लंबा वाइकिंग मगर मगर आपको पता है कि इंग्लैंड जीतेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नॉर्वे चले ने भी अगले यहाँ तक show में पहुंचा ही नहीं है कभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। इतनी देर तक आप हमारा इंतजार मुनज़्ज़ा कीजिए। को बहुत थैंक यू करें। बिल्कुल बिल्कुल मुनज़्ज़ा, थैंक यू नहीं, सो आपको मच फॉर भी कमिंग टू आवर बड़ा शो कीमती मच time में। देती है। नहीं थैंक यू अगर सो कोई मच। कहा सुनाओ तो माफ नहीं करना आपने। Thank you. अगले अगले उसमें फिर कर। Okay. हाँ। पाकिस्तान मैं देख लूंगा जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफिज। For more updates, subscribe now and press bell icon.